السلام علیکم. جستجو ود ہیلدی لائف اسٹائل. میں حریف محمد ڈاکٹر شبانہ ناز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. آج یوم عاشوراء ہے، شہدائے کربلا کا دن، ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی شہادت کا دن. اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے اور ہم سچائی کے ساتھ نواسۂ رسول اور ان کے جتنے بھی اہل بیت کے لوگ تھے ان کے نقش قدم پہ سچائی کے ساتھ چلیں. انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں نا، وہ صرف اور صرف ہمارے لیے اس دن کو زندہ رکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، ہم کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہے کہ حق و سچ کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دی، جو اپنی جانیں دیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ریئلی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کیا عالم ہوگا. پانی کا نہ ہونا، بچوں کا بلکنا، کیا عالم ہوگا. اللہ کرے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں، ہم بھی کوشش کریں کہ ان کے نقش قدم پہ سچائی کے ساتھ چلیں. بہت بڑی قربانی دی ہے، اور آج ہم اس دین کے ساتھ جی رہے ہیں نا، تو یہ انہی کا کیا دھرا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہم اس محرم کے علاوہ بھی ان کے نقش قدم پہ چلیں، یاد رکھیں ان کی قربانیاں. خیر، نو ڈاؤٹ مجالسیں ہوتی ہیں، عزاداریاں کرتے ہیں، لوگ روزے رکھتے ہیں. بالکل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ قبول کرے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ لیکن بہت کم کوشش ہو رہی ہے. اگر یہ کنٹینیو رہے پورا سال اگلے محرم تک تو سبحان اللہ. آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر شبانہ ناز جی کے ساتھ. یہ جو ہڈیوں کے اتنے پرابلمس ہو رہے ہیں، مطلب بھربھرا پن آنا، لاٹ آف تھنگز آر دیئر. جوانوں کے ساتھ جو ایشوز ہیں، دیکھیں ایک تو ایج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ونس دے وی بیکم اے سینئر سٹیزن لائک می، نو پرابلم، یعنی چیزیں ہوں گی. لیکن جو جوانوں کے ساتھ جو ایشوز آ رہے ہیں وہ کیوں آ رہے ہیں، اور ان کو کس طرح سے ان چیزوں سے بچنا چاہیے تاکہ یہ ان کی ہڈیاں جو ہے نا یہ مضبوط رہیں. دیکھیں جان ہے تو جہان ہے، ورنہ معاف کیجیے گا حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم ایک آدھا دن تو ہم کسی کو دے سکتے ہیں، لیکن اس کے آگے جو ہے نا ہماری بساط سے باہر ہو جاتی ہیں چیزیں. تو چلیں ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر شبانہ جی کے ساتھ. السلام علیکم ڈاکٹر، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. ڈاکٹر آج کا ٹاپک جو ہے نا وہ تو خیر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اس پہ کئی بار. ہمیشہ کی طرح تھوڑا سا کبھی کبھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ریفریش کریں، جی اپنے آپ کو بھی کریں اور ہمارے ویورز کو بھی کریں. تو اچھا کہ آج کا دن ہم سب کے لیے ایک بڑا ہی نیچرلی ہونا بھی چاہیے. نواسۂ رسول بالکل صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے سارے لوگ جی جس کرب سے گزرے ہوں گے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہم صحیح باتیں تو بات. کر لیتے ہیں، لیکن بلیو اٹ اور ناٹ، ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ان کے نقش قدم پہ ہم چلیں. تو یہ جو بیماری، ہڈیوں کی جو بیماری ہے، جی یہ ایک وقت تھا کہ ہم سنتے تھے کہ بڑی ایج کے لوگ اگر مطلب ہو جاتے ہیں تو ان کو بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے، اور جو بڑی ایج میں جا کے خدا نخواستہ گر جاتے ہیں یا ان کی ہڈیاں فریکچر ہو جاتی ہیں، واٹ ایور دا کیس میں بھی، تو ان کے لیے ریکوری بڑا مشکل ہے. آج کل یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، ہمارے جو ینگ ہیں، ایون ہمارے بچے بھی، جی اچھا ان کی بھی ریکوری بڑی مشکل ہو جاتی ہے، بہت ٹائم لگتا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہونا نہیں چاہیے. اب اس کی وجوہات کچھ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہے، ڈائٹ، بات پھر آئے گی بات ہماری ڈائٹ پہ. جی جی بالکل. لیکن اس کے علاوہ کیا وجوہات ہیں؟ میں بینگ اے ڈاکٹر آئی مین، کیونکہ آپ تو ماشاء اللہ نیورو جی مسکولر اسپیشلسٹ رہی ہیں اور جی ہیں ماشاء اللہ، اور آپ جی نے اس میں بڑا کام کیا اور کر رہی ہیں آپ. بالکل. تو نیچرلی ایک بار پھر میں چاہوں گا کہ آپ ریفریش کریں ہمارے دیکھنے والوں کو، جی تاکہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ بہتر ہوں، اسٹرانگ ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو
آج کا دن جیسے آپ نے کہا بڑا بوجھل دن ہوتا ہے, دل پہ ایک بوجھ سا ہوتا ہے انسان سب کے دلوں پہ, جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے دلوں پہ. بس یہ ہے کہ اب ہمیں اس روایت پہ اگر چلنا ہے, اسی طرح جیسے یکجہتی کے ساتھ تھوڑے سے لوگوں نے اس ملک کے لیے اتنی قربانی دی امت مسلمہ کے لیے, تو اگر ہم انہی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اسی کا نمونہ بنا لیں تو پھر میرا خیال ہے ہم کہیں پر بھی ہمیں ناکامی نہ دیکھنا پڑے. انشاءاللہ آمین. دیکھیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس سے آسٹیوپروسس ہم کر چکے ہیں, بہت دفعہ کرا ہے, ہر آف اینڈ آن, کیونکہ یہ وہ کامن چیزیں ہیں جو بہت زیادہ لوگ, جیسے ہمارے پاس فیڈ بیک آ رہا ہے لوگوں کا, زیادہ تر لوگ یہ پوچھتے ہیں ہمارے بچوں کو بھی کیوں اس عمر میں کھانا بھی صحیح کھاتے ہیں, ہر چیز ڈائٹ بھی ہم دے رہے ہیں پراپر, اس کے باوجود ان کے جسم میں درد رہتا ہے, ہڈیوں میں درد رہتا ہے, بوڑھے بھی کہتے ہیں, ینگسٹرز بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم نے اس ٹاپک کو مطلب تھوڑا سا ریویو کیا ہے, اور اس میں کچھ چیزیں نئی بھی ہم جیسے جیسے ریسرچز ہم پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں ہم اس کو شامل کرتے جاتے ہیں اپنے پروگرام میں. مطلب ہمارے پروگرام میں ہر وہ چیز شامل ہوتی ہے جو لیٹسٹ جو ہے انٹرنیشنلی جو لوگ مطلب پرووائڈ کی جا رہی ہیں سہولتیں یا جو نالج دی جا رہی ہے, ہم انہی بیسس پہ اپنے وینس کے ناظرین کو تمام وہ چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ بھی اپ گریڈ کرتے رہتے ہیں. جی اب جہاں تک بونز کے پرابلم کا تعلق ہے, دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز ہڈیاں جو ہیں وہ ہمارا ڈھانچہ بناتی ہیں باڈی کا. اگر ہم کسی بھی عمارت کی بات کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا عمارت پہ سیمنٹ کلر تو بعد میں ہوتا ہے, لیکن سب سے پہلے اس کا سٹرکچر بنتا ہے لوہے سے, پورا اس کی بیم پڑتی ہے, اس کے پلرز پڑتے ہیں. تو ہڈیاں جو ہیں وہ ہماری باڈی کا پورا اسکیلیٹن ایک اسٹرکچر بناتی ہے. باقی اس کے بعد جو اس کے اوپر اسٹیبلٹی یا موومنٹ دیتا ہے وہ ہمارے مسلز دیتے ہیں. تو بیسک اگر ہمارا جو اسکیلیٹن ہے یا جو ہمارا کھانچہ ہے, جو ہماری بنیاد ہے, وہ اگر ہڈیاں ہی کمزور ہوں گی تو اس پہ چلنے والی ہر چیز جو ہے وہ کمزور ہوگی. مسلز بھی کمزور ہوں گے, ہمارے لیگامنٹس بھی کمزور ہوں گے, فیشیا, ساری چیزیں, نروز ہیں, اسکن ہے, ہر چیز جو ہے یہ تو آگے اس کے اوپر ایک کورنگ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کا بیس ہی کمزور ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہڈیوں کے لیے جو ہے, آپ کو پتہ ہے 90% جو کیلشیم ہے وہ آپ کی ہڈیوں اور دانتوں میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور جو باقی جو ہے وہ آپ کا جو 10% ہے وہ آپ کے بونز, آپ کے بلڈ اسٹریم وغیرہ میں اور سیلز میں ہوتا ہے. 90%, اب 90 بلکہ 90 to 99 کہا جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جتنی بھی ہماری جو بونز ہیں اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ کیلشیم, اور کیلشیم کے لیے کیلشیم اور وٹامن D3 جیسے ہم نے بتایا ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. کیونکہ اگر آپ کا باڈی میں کیلشیم ہے لیکن D3 نہیں ہے تو کیلشیم ایبزارب ہی نہیں ہوگا, کتنا بھی آپ کیلشیم لیتے رہیں اپنی باڈی میں لیکن آپ کا کیلشیم جو ہے وہ آپ کے ہڈیوں میں نہیں جائے گا, ٹھیک ہے نا. اکثر جیسا بھی میں نے آپ سے بتایا کہ کیلشیم جو ہے وہ آپ کی ہڈیوں اور دانتوں میں زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے. اکثر ہم لوگ جب اپنے کیلشیم کا ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں تو بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں, تو کیلشیم میں جو بلڈ ٹیسٹ ہے وہ ہمارا مطلب جیسے میں نے بتایا 1% 2% ہمارے بلڈ میں ہوتا ہے. تو جب یہ ہمارے بلڈ میں ایسا ہے, ہماری باڈی میں نیگیٹو فیڈ بیک میکینزم ہوتا ہے کہ اگر ہمارے خون میں جو ہے اگر یہ کم ہوتا ہے کیلشیم تو کچھ ایسے ہارمونز ہیں جو اس کے لیول کو مینٹین رکھتے ہیں. تو کیلشیم کا جو لیول ہے بلڈ میں مینٹین رہتا ہے, لیکن اگر آپ کی ہڈیوں میں بلڈ کی اسی کیلشیم کی کمی ہے تو وہ آپ کے بلڈ ٹیسٹ میں نہیں آتی, وہ اتنا ریلائبل نہیں ہے. تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے کیلشیم کا ٹیسٹ کروایا اور وہ کیلشیم کا ٹیسٹ جو ہے ہمارا ٹھیک آیا, اس کا مطلب یہ کہ ہماری باڈی میں کیلشیم ٹھیک ہے. تو یہ ایک غلط فہمی ہے لوگوں کی, سب سے بڑی جو وجہ ہے. تو اگر آپ نے بلڈ ٹیسٹ کرایا آپ کو اس میں نہیں پتہ چلے گا آپ کی بونز کتنی کمزور ہو رہی ہیں. اس کے لیے سمپل ایکس ریز میں بھی آپ کو ایکسپرٹ ڈاکٹر بون ڈینسٹی دیکھ لیتا ہے, اس کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. ایکس رے میں بھی پتہ چلتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ جو ہے پھر الٹرا ساؤنڈ بھی کرتے ہیں ڈاکٹر. اس کے بعد تھرڈ جو ہے وہ آپ کا آتا ہے ڈیکسا اسکین, ڈیول انرجی ایکس ریز, ٹھیک ہے, وہ کیا جاتا ہے. اس سے جو ہے پھر اس کا خاص اسکور ہوتا ہے, اس کے ذریعے دیکھ کے پتہ چلتا ہے. شروع میں آپ کو آسٹیوپینیا آئے گا, یعنی آپ کی ہڈیوں میں کیلشیم اور وٹامن D3 کی کمی آئے گی. اس کے بعد جو ہے پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے یہ آسٹیوپروسس میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اچھا, ڈیسک کا اسکین آپ نے کہا, وچ از ویری امپورٹنٹ. میں سمجھتا ہوں کہ بجائے بلڈ ٹیسٹ کے یا ایکس رے کے, الٹرا ساؤنڈ کے, آدمی اگر ڈائریکٹ ہی اس پہ ڈیسک کا اسکین پہ چلا جائے تو کیا ہی اچھا ہے, کیا کہتی ہیں آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈیول انرجی ایکس ریز ہے, اب ریڈیشن ہے,
سب سے بڑی بات یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایکسپوجر کم سے کم ہو, اچھا کیونکہ سب سے بڑی بات. سیکنڈ, یہ ایکسپینسو ہوتا ہے, اب ہر آدمی جو ہے وہ نہیں کروا سکتا, لیکن کوشش یہی کریں. جب ایک چیز اصل میں میڈیکل کا جو کامیاب جو سکسیزفل ڈاکٹرز ہیں یا جو اچھے ڈاکٹرز پرانے بھی ہیں ابھی بھی ہیں, ان کا یہ ہوتا ہے کہ نیچے سے شروع کریں, مطلب سمپل چیز سے شروع کریں. ویری گڈ. اگر آپ کو سب سے پہلے ہمارے پاس میڈیکل میں ہوتی ہے آبجیکٹیو اینڈ سبجیکٹیو اسیسمنٹ. اس میں آپ نے پیشنٹ کا فزیکل ایگزامینیشن, اس کی سائن سمٹمز دیکھ کے آپ نے اندازہ کرنا ہوتا ہے پیشنٹ کا. تو اگر آپ کو اسی سے معلوم ہو رہا ہے, آپ کو پیشنٹ دیکھیں نا, کچھ ایسی سائن سمٹمز ہیں جو ڈاکٹر کو پتہ چل جاتی ہیں کہ آپ کے جوائنٹ کا پین ہے. اس کی دیکھیں, اب جب ہم پڑھتے ہیں نا, جیسے اسپیشلائزیشن کرتے ہیں یا MBBS بھی کرتے ہیں جو ڈاکٹرز, ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ جوائنٹ پین کیسا ہوتا ہے, ڈل ہوتا ہے, پھیلا ہوا ہوتا ہے, مسکولر پین کیسا ہوتا ہے, ریفر ہو رہا ہے, نرو کا پین کیسا ہوتا ہے. یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ایگزامینیشن, پیشنٹ کی ہسٹری, اس سے ہی تقریباً 50% ڈائگنوز ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگر کچھ اور ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو مزید اس کو جو ہے وہ کنفرم کرنی ہوتی ہیں, تو اس کے لیے سمپل ایکس ریز کرائے جاتے ہیں, جو کہ ایک سستا پروسیجر ہے, کم ایکسپوجر ہوتا ہے پیشنٹ کا ریڈیشن سے. اس میں بھی آپ کو کافی حد تک بون کی ڈینسٹی, بون کے پرابلمس آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں نا. تو یہ ہے کہ سمپل طریقے سے کریں پہلے, اس کے بعد پھر ہاں وجہ ہے کہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل لاسٹ اسٹیج ہے ڈسک اسکین نا. اچھا, آپ نے بڑی بات کی کہ پچھلے دنوں میری وائف کے بھی نی ریپلیسمنٹ کروایا ہم نے, تو بلڈ ٹیسٹ ہوا, اس کے بعد ایکس رے سے. اب ایکسلنٹ, آئی مین نو ڈاؤٹ, آئی مین آپ ڈاکٹرس کی کیا بات ہے, واقعی آپ مریض کو دیکھ کے بھی بہت کچھ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ اس میں کہاں کہاں کیا ویکنیسز ہیں. جیسے کبھی کبھی ہم سنتے ہیں کہ کوئی حکیم جو ہے نا وہ نرو پہ بھی بتایا تھا کہ ان کو یہ پرابلم ہے, بٹ آئی ڈونٹ نو یہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے, آئی ڈونٹ نو ریئلی. تو اسی طرح ڈاکٹر کے پاس اگر آپ کنسٹنٹلی اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں, فیملی ڈاکٹر اگر آپ ہیں, وہ جانا بھی وہی چاہیے تھا کہ آپ چینج نہ کریں ڈاکٹرس کو, کیونکہ آپ ان کے بعد آپ کی ہسٹری ہوتی ہے, تو اٹس ایزی فار ہم آلسو ٹو اسیس کہ مطلب کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ, کیوں ہو رہا ہے, دا ریزن بیہائنڈ کہ ہی نوز ایوری تھنگ جو پہلے ہوا ہے آپ کے ساتھ. تو کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ مطلب آپ ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں اور اسی ڈاکٹر سے رہیں جس سے آپ کا چیک اپ کرواتے رہیں. تو بہرحال جس ڈاکٹر سے ہم نے کام کروایا, آئی مین ریپلیسمنٹ کروائی, جو ماشاء اللہ از اے ویری گڈ سرجن, آئی مین ان کے اپنے لوگ بھی جو تھے نا, جو اسسٹنٹ, شروع میں تو وہی دیکھتے ہیں نا کہ چیک کرتے ہیں کہ کہاں تک کیا چیز ہوئی ہے. تو کوئی شک نہیں, وہ ہمیں جانا نہیں پڑا ڈیسک اسکین تک, مطلب وہ سمجھ گئے, وہ مومنٹ سے ہی سمجھ جاتے ہیں. بالکل, یو پیپل آر سو اسمارٹ ریئلی, اللہ کی تعریف ہے. اور پھر آپ کی محنت ہے, آپ کی نالج ہے, جو آپ نے ٹائم لگایا ہے, بالکل ٹھیک ہے نا, تو وہ بڑا افیکٹو ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں. مطلب تو یہ تو دیکھیں, آپ نے کہا کہ کیلشیم 90 to 99% اینڈ وٹامن D3 یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس کے بغیر جو ہے نا, آپ کے D3 کے بغیر تو بیکار ہی آپ کا کیلشیم, جو کہ وہ کام وہ کرے گا ہی نہیں, اگر D3 سیمنٹ ہے نا بون کا. ہاں, تو یہ تو ایک چیز ہوئی. جو میرا جو تھا نا کہ سینئر سٹیزنس کا, تو خیر ویری سمپل, وہ ایج فیکٹر ہے. پچھلے پروگرام میں جب ہم نے بات کی تھی کہ مطلب 10 سال کے بعد ہمارا برین 2% کم ہوتا ہے, تو اس طرح ہماری چیزیں اور بھی کم ہوتی ہوں گی. ان کی کیا کہتے ہیں, ان کا پاور کم ہوتا ہوگا, ان کی جو ڈینسٹی جو ہے نا نیچرلی. اب ہم چل رہے ہیں, پہلے بھاگ رہے تھے, اب چلتے بھی تو سوچ کے چلتے ہیں. یہ جو بچوں میں جو ایشوز آ رہے ہیں, مسئلہ کیا ہو رہا ہے, دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں آنے والی جو ہماری اس وقت پوزیشن جو بچوں کی ہے, آنے والی ہماری لیڈرشپ کی بات, ہماری کوشش یہی ہے, بزنس کی بھی اور ہمارے پروگرام کی بھی, ہم ان کا پروڈکٹ ایسا ہو کہ وہ اسٹرانگ انف ہو. تو یہ بچوں کے اندر جو یہ بیماریاں آ رہی ہیں اور یہ ہو رہا ہے, اور ان کی ریکوری بڑی مشکل ہو رہی ہے, تو اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیا پریکاشنز ہونے چاہیے؟ دیکھیں, بچوں کا جو معاملہ ہے اس میں وہی آپ کی والی بات, ڈائٹ بہت امپورٹنٹ ہے, فزیکل ایکٹیویٹی بہت امپورٹنٹ ہے. کہ اگر ہم آپ سے اگر مزید ڈیٹیل میں جائیں نا, تو آپ دیکھیں جو WHO یا جو ہمارے ریسرچز کہہ رہی ہیں, وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جو بونز کمزور ہوتی ہیں, آسٹوپینیا ہوتا ہے, آسٹیوپروسس ہوتا ہے, یا بون جیسے بھربری ہو جاتی ہیں, پورس بون ہو جاتی ہیں, بریٹل بون ہو جاتی ہیں, تو اس کی ریزن جو ہے اور اس کے ٹریٹمنٹ کے, اور یہ جو اب نئی نسل میں جو پرابلم ہو رہے ہیں, بیسیکلی یہ ساری چیزیں کو ریلیٹڈ ہیں. اس میں جو سب سے بڑا فیکٹر ایک تو یہ ہوتا ہے ہارمونل چینجز. یہ 2 طرح کی ہوتی ہیں, یہ بونز کا کمزور ہونا یا آسٹوپینیا, آسٹیوپروسس. ایک تو پرائمری کاز ہوتا ہے, پرائمری تو یہ ہوتا ہے جو ایج ریلیٹڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, آئیڈیوپیتھک ہے, لیکن
اس کو پرائمری اور سیکنڈری کہتے ہیں. تو آپ وہ ایج ریلیٹڈ آپ کی ایج کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چینج ہے. لیکن سیکنڈری جو کاز ہے وہ کچھ ایسی میڈیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں, کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جیسے کچھ ہارمونل چینجز, ہائپر تھائرائڈزم ہو گیا, ڈائبٹیز ہو گیا, کوئی لمفوما ہو گیا, یا پھر آپ کی ہارمونل ڈسٹربنس ہے, اسموکنگ ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ساری آپ یو مین یہ چیزیں ہارمونل چینجز یہ جی بچوں میں کہہ رہی ہیں آپ؟ جی مطلب بچوں میں بھی ہوتی ہے. اس لیے بچوں میں ہوتی ہیں کہ دیکھیں آج کل جو بچوں کی ڈائٹ ہے, آپ دیکھیں یہ جو فزی ڈرنکس بچے لیتے ہیں, یہ فزی ڈرنکس ان کے میٹابولزم کے اوپر افیکٹ کرتی ہیں. سیکنڈری جو بون کی ری ماڈلنگ ہماری آپ کی جو ہے ہر ایج سے, جب سے آپ پیدا ہوتے ہیں جب تک ڈیتھ ہوتی ہے, قدرت نے ایک ایسا نظام رکھا ہے, اسے ہم بون ری ماڈلنگ کہتے ہیں. یعنی آپ کے پرانے سیلز کی جگہ نئے سیلز لیتے ہیں, ماشاء اللہ. بون ری ماڈلنگ اس کو کہتے ہیں. آسٹیوبلاسٹک ایکٹیویٹی از ایکول ٹو آسٹیوکلاسٹک ایکٹیویٹی. آسٹیوبلاسٹ ہیں بیسک سیلز جو کہ ہڈیوں کے نئے سیلز بناتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے آپ کے نئے سیل بنتے ہیں. اسی طرح سے ایک ایکٹیویٹی ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہے آسٹیوکلاسٹک. آسٹیوکلاسٹ جو ہے ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں سیلز کو, مطلب توڑ رہے ہوتے ہیں. تو ایک طرف سیل ٹوٹ رہے ہیں, ایک طرف سے نئے بن رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ کام ہو رہا ہے, ریسائکلنگ ہو رہی ہے, ری ماڈلنگ ہو رہی ہے, تو بون جو ہے وہ ہیلدی. اچھا, اب ہوتا کیا ہے کہ نارملی آپ کی بونز ہیلدی ہوتی ہیں, ری ماڈلنگ ہو رہی ہے, ایک بیلنس ہے آسٹیوکلاسٹ اور آسٹیوبلاسٹ دونوں کی ایکٹیویٹی میں, یعنی ٹوٹ بھی صحیح رہا ہے اور بن بھی اسی رفتار سے رہا ہے. لیکن جب یہ بیلنس ڈسٹرب ہوتا ہے کہ آپ کی آسٹیوبلاسٹک ایکٹیویٹی سلو ہو گئی, یعنی بنانے کی ایکٹیویٹی سلو ہو گئی, اور آسٹیوکلاسٹ یعنی ری ابزارپشن اور آپ کے ریزارپشن کی یعنی توڑنے کی جو ہے وہ زیادہ ہو گئی, تو کیا ہوا, امبیلنس ہوا, آپ کی بونز کمزور ہونا لگی, ری ماڈلنگ میں افیکٹ آیا. اس کے اوپر بہت سارے فیکٹر, سب سے بڑا کیلشیم جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے, آپ کی ہارمون عورتوں میں ایسٹروجن پروجسٹرون افیکٹ کرتے ہیں. بچوں کے اندر جیسے یہ جو ڈائٹ ہے, اب ظاہر سی بات ہے اگر وہ پراپر ڈائٹ نہیں لے رہے, ان کی ڈائٹ میں کیلشیم نہیں ہے جو کہ اس کا بیسک بون کا سیمنٹ ہے جو ان ایکٹیویٹیز کو بوسٹ کر رہا ہے, وہ چیزیں لے رہے ہیں جو کہ ان کے ہارمونز کو ڈسٹرب کر رہا ہے. پروجسٹرون جو ہے وہ آپ کی بون کو جو ہے وہ اسٹرینتھ دیتا ہے, ایسٹروجن جو ہے وہ. تو اب یہ سارے لیول, اسٹریس جو ہے ہارمونل ڈس آرڈر کرتا ہے. لیکن بچوں کو ڈاکٹر صاحب اسٹریس اتنا خیر کہاں ہوتا ہے, تو اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, پڑھنا لکھنا, مطلب ان کا تو اب بات وہی آتی ہے کہ ڈائٹ کے اوپر سارے کا سارا فوکس ہے آپ کا, ہر بیماری کا. پچھلا پروگرام بھی ہمارا یہی رہا کہ مطلب آپ کی ڈائٹ ہونی چاہیے اسٹرانگ انف, آپ کھائیں, سب کھائیں. آپ اگر ڈائٹ پہ اگر آپ نے کیئر نہیں کیا, اور اس کا تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں اگر بچوں کی ہم بات کرتے ہیں تو ماں پہ بھی زیادہ جاتا ہے نا ذمہ داری کا اثر نا, کہ لیکن آج کل ماؤں کو بھی بچے کہاں سنتے ہیں. مطلب میں کھا لوں گی, آپ دے دیں, میں لنچ باکس لے جاتی ہوں اور پھر وہ بھی کھا لیا آپ نے. تو بہرحال میرے ہی اوپر آ گیا معاملہ بریک کا, تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں یہاں پہ. جی, اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں یہ پوائنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں نا بچوں کا. جی شیور ان شاء اللہ تعالیٰ. تو یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پلیز. بریک کے بعد آپ ہم سے پھر جڑ جائیے گا. تھینک یو ویری مچ. ویلکم بیک. تو بات ہو رہی ہے بچوں کی, جو ہمارا مستقبل ہے, ہمارے مستقبل کی لیڈرشپ ہے, انہوں نے ہمیں سنبھالنا ہے. ہم نے بھی کوشش کی لیکن معاف کیجیے گا. ڈاکٹر صاحبہ اسی کو کنٹینیو کریں گے بچوں کو, کیونکہ کوشش ہماری جو ہمیشہ رہی ہے بہتری ہو انشاءاللہ تعالیٰ, اور ہم کچھ ایسا کر جائیں اس وقت کی جو بھی قوم ہے ہماری, جو ہمارے شہدائے کربلا نے کیا, آل رسول نے کیا, اور اللہ کے اور نیک بندوں نے کیا, انہی کی وجہ سے ہم امت محمدی ہیں, لیکن ہم وہ چیز کر نہیں رہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, اور بس دعا کرتے رہا کریں اور کوشش کرتے رہا کریں کہ جتنا ہو سکے بہتری کی طرف وہ معاملہ, ہر معاملے میں, سب سے پہلے تو دین کی طرف, پھر ملک کی طرف. جی ڈاکٹر صاحبہ. دیکھیں آپ نے ایک بات کی کہ اسٹریس جو ہے بچوں کو نہیں ہوتا ہے نا, سوری, پلیز کریکٹ می. دیکھیں آج کل کے بچوں کو سب سے زیادہ اسٹریس ہی ہے.
سب سے بڑا اسٹریس یہ ہے، ایک تو جو وہ گیمز کھیلتے ہیں، جو سوشل میڈیا وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں، شارٹ کٹ ان کی عادت پڑ گئی ہے. سوشل میڈیا پہ دیکھا، وہ یہ سمجھتے ہیں ہر چیز شارٹ کٹ سے ملتی ہے. جب ان کو وہ شارٹ کٹ اچیو نہیں کر پاتے اپنا ایم، تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. سب سے زیادہ بچوں میں آج کل، پہلے نہیں ہوتا، سب سے زیادہ ڈائبٹیز ٹائپ 2 جو ہے وہ بچوں میں ہو رہی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ بیٹھ کے اسپورٹس دیکھ رہے ہیں، سوری وہ پلے اسٹیشن ہے، PS4 ہے، وہ اس پہ گیمز کھیل رہے ہیں، گھنٹوں بیٹھے ہیں موبائل پہ، گھنٹوں بیٹھے گیم کھیل رہے ہیں. پوسچر کا بھی بات آتی ہے. پوسچر الگ چیز ہے، ویٹ ان کا گین کرتے ہیں. جو کھایا کیلریز آپ برن ہی نہیں کرے، وہ ساری فیٹ بن رہی ہے. کاربز آپ برگر کھا رہے ہیں، کولڈ ڈرنکس آپ لے رہے ہیں، میونیز آپ کھا رہے ہیں، تو کیا یہ سارے کاربز ہیں آپ کے باڈی میں فیٹ بنا رہے ہیں. آپ کا پیٹ بڑا ہے، ویٹ بڑھتا جا رہا ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے، آٹومیٹیکلی جو ہے شوگر بہت زیادہ بچوں میں آج کل بہت کامن ہے. اور جو سب سے اہم جو ایک کلیہ ہے، جو سارے ویورز کو بھی میں بتانا چاہوں گی کہ اگر ہڈیاں جو کمزور ہو رہی ہیں، اس کا ایک کلیہ یہی بتایا ہے WHO نے ریسرچ بیسڈ، کہ بھائی یہ جو میں نے آپ کو بتائی کہ سیل ٹوٹنا اور سیل بننا، یہ ایک بیلنس ہونا چاہیے. یہ اس کا کوئی اور ٹریٹمنٹ نہیں ہے. کیلشیم، وٹامن D3 تو آپ مینٹین رکھیں، وہ تو رکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو اس کا بیسک ایک جو بہت زیادہ ٹرائلز ہوئی، ہیومن ٹرائلز ہوئی کہ کس طرح سے، کہ اس میں جو ایک خاص طریقہ تھا ویٹ بیئرنگ ایکسرسائزز. ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کئی میں آپ کو بتایا، ویٹ بیئرنگ ایکسرسائز کا مطلب ہوتا ہے آپ اپنے پیروں کے اوپر وزن ڈال کے جو ایکسرسائز کرتے ہیں، اس کو ہم کلوز چین ایکسرسائزز بھی کہتے ہیں. اگر آپ وہ کلوز چین ایکسرسائزز کرتے ہیں تو اس سے یہ جو سیل کی ایکٹیویٹی ہے، آسٹیوبلاسٹ جو کہ سیل بناتے ہیں، وہ تیز ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کی بون کی ری ماڈلنگ تیز ہوتی ہے، آپ کی بونز نئی بننا زیادہ شروع ہوتی ہیں. لیکن اس صورت میں جب آپ اپنی باڈی کو، یا آپ عام زبان میں، اب جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ جب آپ ٹیشوز کو لوڈ کرتے ہیں، یہ نیو کنسیپٹ ہے کہ جب آپ ٹیشوز کے اوپر لوڈنگ کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ رسپونڈ کرتے ہیں. اب آپ جب اپنی بونز کو لوڈ کرتے ہیں، یعنی جب آپ چلتے ہیں، آپ کا ویٹ جو ہے وہ آپ کی بونز کے اوپر آتا ہے، تو آپ کے بونز رسپونڈ کرتی ہیں اور آپ کے سیلز ملٹیپلائی تیزی سے ہوتے ہیں. اور جتنے بھی آسٹیوپروسس یا بون ویکنس یا آسٹیوپینیا کے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ویٹ بیئرنگ ایکسرسائز کریں. ویٹ بیئرنگ ایکسرسائز وہ ہے جب آپ کا پیر زمین پہ لگے اور آپ کا وزن آئے. جیسے اس میں آپ کی واک ہے، آپ کی رننگ ہے، آپ سائیکلنگ میں بھی آپ کا پیر اس پہ لگتا ہے، جمپنگ ہے، اور بہت ساری اسکیپنگ وغیرہ. جو بس ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کے پیر کے اوپر وزن آئے. تو وہ ایکسرسائزز آپ کریں گے، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے بڑے ہوں، چاہے وہ بوڑھے ہوں، تو ان کی ہڈیاں جو ہیں، جو کمزور ہڈیاں ہیں، وہ تیز ہوں گی. ان کا میٹابولزم تیز ہوگا، کیونکہ یہ ایک نیچرل پروسیجر ہے کہ جب آپ ٹیشوز کو لوڈ کر رہے ہیں تو آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ٹیشوز ورک کرنا شروع ہو. واہ واہ واہ. آئی مین آپ کا کیا خیال ہے؟ مطلب ویسے خیر میری ایج کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کیا میں اگر اس چیز کی طرف فوکس کروں، واک کروں اور تھوڑی سی رننگ کروں، تو کیا میری بونز، آئی مین اب تو نا ایٹ دس ایج کے مجھے نہیں لگتا کہ اس میں مزید بہتری ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں بھی کچھ بہتر محسوس کرنے لگوں؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ آئی مین بالکل، وہ یہ جو تو آپ بننے کی جو کہہ رہے ہیں نا، جو کیا ہے وہ ری ماڈلنگ. ری ماڈلنگ آپ کا، تو اس ایج میں بھی مطلب یہ کہ اثر انداز ہو سکتی ہیں یہ چیزیں؟ دیکھیں، ری ماڈلنگ جب آپ پیدا ہوتے ہیں، جب تک آپ مرتے نہیں ہیں، اور آپ کی جو ہے ٹل ڈیتھ تک جو ہے وہ آپ کی ری ماڈلنگ اللہ تعالیٰ نے کرتے رہی ہے، مطلب پوری باڈی میں ہوتی رہتی ہے. ہماری باڈی میں اللہ تعالیٰ نے ایک نظام سیٹ کیا ہوا ہے. اب وہ اگر ہم اس نیچرل نظام کو کام کرنے دیں تو ہمیں یہ پرابلمز نہ ہو. اور جو آسٹیوپروسس ہے وہ ہوتی 50s کے بعد ہے. جیسے آپ اپنی ایج کی بات کریں تو یہ جو ٹرائلز ہوئی ہیں، یہ اور جو ریسرچز جو کہتی ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ جب آپ کو آسٹروپینیا ہے، آسٹیوپروسس ہے، جن کو ہو گیا ہے، ان کو بھی اگر وہ ویٹ بیئرنگ ایکسرسائز کرتے ہیں اور میڈیسنز بھی لیتے ہیں، اگر کوئی ڈاکٹر، وہ صرف سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہے. لیکن اس میں سب سے زیادہ جو رزلٹ ملے ہیں ٹرائل بیسس پہ، وہ انہی لوگوں کے ملے ہیں اولڈ ایج میں بھی، جو کہ ویٹ بیئرنگ ایکسرسائز کرتے رہے، یا پھر ان لوگوں کو کم ہوئی آسٹیوپروسس، جو لوگ کہ یہ ایکسرسائزز کرتے تھے، جو کہ کلوز چین ایکسرسائزز کرتے تھے، ویٹ بیئرنگ ایکسرسائزز کرتے تھے، ان کی بون ری ماڈلنگ اچھی تھی، جن کی جو اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھتے تھے، کیلشیم جن کا نارمل تھا. تو یہ کوئی زیادہ ویسے ہمیشہ کوئی
کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, 2-4 چیزیں ہیں, اگر آپ اس کو مینٹین رکھیں, اور آپ کی ایج کیا ہے, یہ ہے ہی انہی ایج کے لوگوں کے لیے زیادہ, کہ آپ اسی طرح سے جب آپ کو میڈیسن رسپونڈ نہیں کر رہی ہوتی تو اس وقت آپ کو یہ آپ کی اپنی ایکٹیویٹی ہی آپ کے کام آ اب گئی. یہ نہیں کہ آپ بہت ہیوی وزن اٹھا کے سوچیں کہ جتنا وزن میں ڈالوں اتنا ہی, ایسا نہیں ہے. آپ اپنی باڈی اور اپنے اس کے حساب سے جو ہے کام کریں, اور گریجولی بڑھائیں اپنی ایکسرسائز اور یہ ساری ہاں چیزیں. مطلب اٹس ویری امپورٹنٹ, آئی مین ایکسرسائز کرنی چاہیے, وہ تو خیر آپ نے کئی بار ذکر کیا ہے کہ مطلب اٹس ویری امپورٹنٹ, کوئی بھی ایج ہو آپ کی, اور جتنا آدمی سینئر ہوتا ہے اتنا اس کو زیادہ ہی تھوڑا سا, کیونکہ آپ کی پروسیسنگ سلو ہونی شروع ہو جاتی ہے, تو وہ اسی صورت میں کنٹینیو رہے گی بہتر کنڈیشن میں, جب آپ اس پہ تھوڑی محنت کریں گے, توجہ دیں گے, ٹائم دیں گے اپنے آپ کو. نارملی ہم اپنے آپ کو ٹائم دیتے نہیں ہیں, ہم دوسروں کے چکروں میں اور دوسری چیزوں میں اتنے انوالو ہو جاتے ہیں. ایک تو پیسہ کمانے کے چکر میں, اللہ معاف کرے ہمیں, ٹھیک ہے ویری گڈ پیسہ ہونا چاہیے, لیکن اس کی بھی لمٹس ہونا, تو کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹائم دے سکیں. بالکل. تو یہ تو خیر بڑی اچھی بات کی آپ نے. بیلنس آپ نے کہا کہ ویٹ بیئرنگ ایکسرسائز ایکسلنٹ. اچھا میں پہلے یہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ مطلب آپ پیروں پہ وزن, میں نے کہا اللہ خیر کرے, مطلب کیا وزن رکھے, میں نے کیا کرنا ہوگا, لیکن اٹس ویری ایزی اینڈ سمپل. مطلب یہ کہ آپ نے اس پہ وزن سے مینس آپ جتنی واک کریں گے, آپ کی باڈی کا ویٹ, باڈی کا ویٹ بیسیکلی باڈی کا ویٹ ہوگا, تو وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب آپ اس کو کھڑے ہوں گے, آپ دیکھیں جب آپ کھڑے ہوں گے تبھی تو وزن آئے گا. بیٹھے ہیں نا تو وزن آپ کے صرف آپ کے ہپ جوائنٹ پہ ہے, لیکن جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو ٹوٹل ویٹ آپ کے پیروں پہ ہوتا ہے. ہاں, تو پوری باڈی کا ویٹ. اور یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی کہ بچے جو ہے نا ہمارے, چونکہ وہ آج کل گیمز میں لگے ہوئے ہیں, موبائل پہ لگے ہوئے ہیں, اور پتہ نہیں ایسی کیسی, ایون ٹی وی بھی دیکھتے ہیں تو بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں, تو اور دیکھتے دیکھتے کھاتے رہتے ہیں. جو چپس کا جو بڑا ایک رجحان چلا ہوا ہے نا, کہ جو کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ کوئی بھی چیز ہے, بیلنس ڈائٹ نہیں ہے نا ایکچولی. جو بھی چیز, اگر آپ کوئی بھی چیز ایکسٹریم پہ کرتے ہیں تو ہر چیز نقصان دہ. نہیں تو اب یہ بات خیر وہی آتی ہے, اور آپ نے تو بڑے کمال کی بات کی کہ بچوں پہ اسٹریس ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے. بچوں پہ جو بکوں کا بھی اسٹریس ہے نا, تو پڑھائی کا بھی, اب وہ اب تو کمپٹیشن بہت ہو گیا ہے. اب بچے نو ڈاؤٹ ماشاء اللہ پوری توجہ دیتے ہیں, بہتری کی طرف ہے معاملہ دیکھا جائے, لیکن بٹ وہ اس کو کرنے کے بعد کچھ بچے اگر وہ پڑھ رہے ہیں, سیریس ہیں, تو پھر وہ گیمز کی طرف اور ٹی وی کی طرف کم ہی ہوتے ہیں. یہ میں نے دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا آف کورس, آئی مین, لیکن دے آر ناٹ دس مچ. ہم اگر ایوریج کی بات کریں تو ہمارے زیادہ تر بچے جو ہے نا انہی چیزوں میں الجھ کے رہ گئے ہیں. موبائل ہے آپ کا, ٹی وی ہے, یا گیمز ہیں, مطلب وہ ایکٹیویٹی نہیں ہے ان کی, فزیکل ایکٹیویٹی سے کہتے ہیں آپ, آئی مین پیروں پہ وزن نہیں. یہ تھوڑا سا میں اختلاف ہے اس میں. دیکھیں بچوں کی بھی ٹائپس ہیں, یا بچوں کو گائیڈ لائن کا جو ہے تھوڑا سا ایشو ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا شیئر کروں آپ سے اپنی ایک ایکسپیرینس, کہ دیکھیں ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں اسپیشلی ہمارے نیورو مسکولر کے, تو اب جیسے آپ نے کہا کہ بچے موبائل اور لیپ ٹاپ پہ, ظاہر ہے اب جو بچے ہیں وہ نئی ٹیکنالوجی سے بہت قریب ہیں. تو میں بتا رہی ہوں ہمارے یہاں ڈاکٹرز کی بڑے پرابلمس ہوا کرتے تھے کہ بھائی وہ کیسے باہر جائیں, کیسے رجسٹریشن کرائیں, کیا کریں. ایک بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا تھا, بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا تھا. اب مجھے حیرت یہ ہوئی کہ کچھ ایسے ہمارے گروپس ہیں جو میں نے دیکھا. میں نے ایک دن اس بچے کو ایسی فون کیا, تو اس نے میں حیران ہو گئی کہ وہ بچہ ابھی اس نے پاس آؤٹ کیا, تو عبد الرؤف نام ہے اس کا. تو اس نے کیا کرا, سارے لوگوں کو ملا کے, اپنے 5-6 لوگوں کو اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے اس نے ایک نیٹ ورک بنایا. اس نیٹ ورک سے آپ کا آسٹریلیا, یو کے, آپ کا کینیڈا, یہ ساروں کو اس نے اس طرح سے, جتنے بھی وہاں پہ ڈاکٹرز تھے ان سے ریٹ, آپ اندازہ کریں 24-25 سال کے بچے کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں, 23 سال زیادہ نہیں ہوگی. تو ان لوگوں نے ایک ایسا نیٹ ورک بنا دیا جو کہ سالوں سے جو سینئر لوگ نہیں بنا سکے, وہ سب اپنی کر رہے تھے. اب یہ آج کل کی جو جنریشن ہے وہ, اب دیکھیں ایک پازیٹیو کام کیا, کتنے سینکڑوں لوگوں کو گھر بیٹھے یہ سہولت اس نے عطا دے دی. وہ لوگ جو خود کچھ نہیں کر سکے, اب اس عمروں میں آ کے اس نے منٹوں میں وہ کام کرتے ہیں, اور منٹوں میں جو ہے سب کی رجسٹریشن, جو ابھی یہاں پریشان ہے. تو آپ کا میرا کہنے کا مطلب ہے, دیکھیں ٹیکنالوجی بہت بڑی چیز ہے اور ایفرٹس بھی بہت بڑی, لیکن آپ پازیٹیو وے میں جائیں, پازیٹیو وے میں. اب وہ لوگ اس کے ساتھ دیکھیں, جیسے میں ایک مثال ان کی ایکسپیرینس شیئر کروں, اب یہ لوگ کام کر رہے ہیں نا, تو فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہو رہی ہے ان کی, یہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں رجسٹریشن کرانے, لائر کے پاس اس کے پاس گھوم رہے ہیں. تو مطلب آپ ٹیکنالوجی بھی
بھی یوز کریں, آپ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی بھی کریں, آپ ویٹ بیئرنگ ایکسرسائزز بھی کریں, آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کے اوپر بھی کام کریں, سوشلائزیشن پہ بھی کام کریں. کام کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. ہم ایک چیز کے اوپر جب انسسٹ کرتے ہیں نا کہ بس ایک ہی چیز کرنی ہے, صرف موبائل پہ بیٹھ کے ہم نے صرف سوشل میڈیا کو واچ کرنا ہے, ہم نے ایکٹرز کو دیکھنا ہے, لوگوں کی خراب چیزیں, ہمیں ایک بیلنس کر کے ہر چیز چلیں تو یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ بہت سے لوگوں کو فائدہ دے سکتی ہیں, جس سے ہماری پاکستان کی جنریشن آگے بڑھے گی اور ہم قدم سے قدم ملا سکیں گے لوگوں کے ساتھ. ڈاکٹر صاحبہ نے بڑی اچھی بات کی. ایڈوانس ٹیکنالوجی کو جو ہماری یوتھ یوز کر رہی ہے, ریئلی اس میں تو کوئی شک نہیں. الحمدللہ وی آر پراؤڈ, وی پاکستانی آر پراؤڈ. ہماری یوتھ دنیا کی بہترین یوتھ میں سے ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے. آئی مین آن لائن جو کام ہو رہا ہے, یہاں سے آن لائن کام بنا کے باہر دنیا میں جو بھیجا جا رہا ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. حالانکہ جو ہمارے حالات ہیں, جو ہماری کنڈیشنز ہیں, اگر اس کو دیکھا جائے تو ہمیں تو جینے کا بھی حق نہیں ہے جس طرح سے ہمیں رکھا جا رہا ہے. لیکن پھر بھی ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری یوتھ جو کام کر رہی ہے وہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہماری یوتھ کو, ہمارے اس پیارے ملک کو نظر بد سے بچائے اور حاسدوں سے بچائے, اور اس ملک کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دے اپنی نسلوں کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی بات کی آپ نے, ریئلی اس میں کوئی شک نہیں. آپ بھی دیکھتی ہیں, ہم بھی, آن لائن کتنا کام ہو رہا ہے ہمارے یہاں. ہاں, اب ہم ہیلتھ پہ بات کریں لیکن ہم کچھ ایکسپیرینسز بھی اپنے شیئر کریں جی تاکہ sure. لوگوں وہ آپ بھی کر سکتے ہیں. میں بتا نہیں, میرا تو کیونکہ نہیں آپ کا انٹریکشن ایریا ہے, ہے نا آپ کریں. میں ڈاکٹرز کا, ڈاکٹرز کے ساتھ انٹریکشن ہے, چھوٹے چھوٹے ڈاکٹر, کیونکہ کچھ ہماری جنریشن بالکل اب یہ سارے اسٹریس ہمارے بونز پہ, ہمارے مسلس پہ افیکٹ کر رہا ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسی میں سے, کہتے نہیں, اسی مایوسی میں سے راستے نکال لیے, اور نہ صرف اپنے لیے نکالے بلکہ انہوں نے دوسروں کے لیے بہت بھی اچھی بات وہ روشن میں کر مس کر دیا. گیا تھا ایک کہنا کہ دیکھیں واقعی آپ نے بڑی اچھی بات کی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ سیلف تھے ہم لوگ, ہاں, ابھی آپ نے کہا کہ 4-5 بچوں نے مل کے جو کام کیا. دیکھیں اب کی جو یوتھ ہے نا, اس میں یہ بڑی کوالٹی ہے, یہ ساتھ مل کے چلتے ہیں, جو کہ پہلے معذرت کے ساتھ پہلے ایسا اتنا نہیں تھا. اتنا کہہ رہا ہوں میں, ہوگا آف کورس, آئی مین پہلے بھی بڑے اچھے لوگ گزرے ہیں, اور لیکن اب یہ چیزیں بہت بڑھتی جا رہی ہیں, جو کہ بہت اچھی علامت ہے. یعنی دیکھیں ہوتا ہی ہے کہ یہ ہم یوں دیکھتے ہیں کہ ہمارے آنے والے وقت جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہتر ہوگا. جب آپ مل کے چلتے ہیں تو چیزیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں. اور ہم ہمیشہ یہی سمجھتے رہے, ہمارا کراچی, ہم لوگ جو مطلب یہاں ان بڑے ماڈرن ٹیکنالوجی کو کر رہے ہیں, ہم بہت آگے, ہم لوگوں سے آگے. یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہی ہوں, یہ وہاں پنجاب سائڈ کے بچے ہیں جو کہ میں مطلب گاؤں سے آئے, شہروں سے آئے, اپنے ہاسٹلز میں رہ رہے ہیں. یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے زیرو سے شروع کیا, جن کے پاس اتنی سہولتیں, وہ کتنا کر سکتے ہیں. یہ میں ان کے لیے مطلب ایک رول ماڈل ہے نا کہ بھئی آپ سب لوگ بھی کر سکتے ہیں, آپ کے پاس تو اتنی ایکسپرٹیز کے ساتھ سہولتیں بھی ہیں. یہ تو وہ بچے ہیں جنہوں نے زیرو سے شروع کیا اپنے بل بوتے پہ. آپ اندازہ کریں کیا ان بچوں کی, آپ, میں کہتی ہوں سلوٹ کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو. نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. ریئلی جتنا اپریشیٹ کیا, اور انٹیریئر میں بہت زیادہ ہے. انٹیریئر میں وجہ پتہ کیا ہے, انٹیریئر میں وہ چیزیں نہیں ہیں واحیاتیاں یا یہ راتوں کو جاگنا, ان کے لمیٹڈ ٹائمنگز ہوتے ہیں ان کے, تو وہ پھر فوکس کرتے ہیں چیزوں پہ. اور وہاں سے بڑے لوگ ہیں جو باہر چلے گئے اور جو ہمارے کراچی میں آئے ہیں اور جو کام کر رہے ہیں, اور ہمارے کراچی والوں سے بہت زیادہ بہتر کام کر رہے ہیں. یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اس کے بعد ہم کنٹینیو کریں گے پلیز. تو پلیز بس کوشش کر رہے ہیں, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد انشاءاللہ ہم آتے ہیں. تھینک یو. ویلکم بیک. تو بات ہو رہی ہے بہتری کے لیے, اور اس میں آپ کے تعاون کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو ہم کوشش کر رہے ہیں, اور آپ ہمارا ساتھ دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھا ہوگا. اللہ کے حکم سے ہر معاملات میں بہتری ہوگی. ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر شہبہ سے. ڈاکٹر صاحبہ اب نیچرلی اتنی ساری باتیں ہو رہی ہیں ہماری یوتھ اور ہماری ہیلدی ہیلتھ کے بارے میں, تو خیر ہمارا پروگرام کا نام بھی یہی ہے. تو اب ہیلدی ہیلتھ کے لیے مطلب خیر کوششیں تو ہو رہی ہیں. بیسک ہماری بات آتی ہے ڈائٹ پہ. ڈائٹ ریئلی بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کی گروتھ کے لیے, آپ کے آنے والے وقتوں کے لیے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو آج ہم کھاتے ہیں, دودھ کا استعمال اگر آج ہم پیتے ہیں, کیلشیم,
ہوں۔ آج ہم کھاتے پیتے جو ہیں وہ میری ایک تھوڑا سا مجھے بتائیے گا آئی ایم رائٹ اور رانگ، آئی ڈونٹ نو ریئلی، کہ جو ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے یہاں ایبزارب ہوتا ہے ہماری بونز میں اور ہمارے جسم میں، جو آگے جا کے ہمیں کام آتا ہے. کیا ایسا کچھ ہے؟ بالکل ہے. اصل میں دیکھیں ہماری بونس کا جو ہے بون پیک ماس کہلاتا ہے. تو بڑا اچھا سوال کیا یہ آپ نے. بون پیک ماس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری بون کا ماس جو ہے وہ پورا اس وقت میکسیمم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہماری ارلی 30s میں ہوتا ہے. ارلی 30s تک ہماری بونس کے اندر جیسے آپ نے کہا ہم جو کھاتے ہیں کیلشیم ہے، وٹامن ڈی، یہ سارا ڈپازٹ ہوتا ہے. اچھا. مطلب میکسیمم بون ماس بن رہا ہوتا ہے، یعنی اسٹرکچر بن رہا ہوتا ہے جی نا. جی. اس کے بعد جو ہے پھر 30 کے بعد جیسے ایجنگ کے ساتھ میں نے کہا کہ چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو جو ارلی 30s ہیں، جو سال ہیں، وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. Very good. اس میں ہمیں اپنا جیسے میں نے کہا کہ ہم اپنی ڈائٹ بیلنس رکھیں. سیکنڈ جو ہے وہ ہم ایکسرسائز، ہائیڈریٹڈ رکھیں، اسٹریس فری رہیں. اتنی چھوٹی چھوٹی سمپل چیزیں ہیں. اور پھر دیکھیں سب سے بڑی بات ہے، میں نے ہمیشہ ہم لوگ کہتے ہیں خوش رہیں. جی ماشاء خوش رہیں. اللہ. اچھا ہم خوش کس طرح رہتے ہیں کہ ہم صرف اپنے آپ کو، اپنی ذات کی ہی صرف ہم اس کی تقلید کر رہے ہوتے ہیں، اسی کو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے دوسروں کے لیے کام کرنا ہے. آپ نے اپنے علاوہ دوسروں کو ہائی لائٹ کرنا ہے. جو لوگ اچھے کام کریں آپ ان کو تھوڑا سا انکریج کریں، تھوڑا سا موٹیویشن دے دیں. Exactly. ماشاء اللہ. جیسے ابھی میں ذکر کر رہی تھی، یہ ایک موٹیویشن تھا میرا اسٹوڈنٹس کے لیے. ان کے لیے یہ بہت بڑے ورڈز ہیں کہ میں نے ان کے لیے یہ بات کی، ان کو میں نے سلام، آپ نے ان کو کہا. تو یہ ایک موٹیویشن ہے. یہ ہم نے ایک نیکی کی. ہم نے ایک نہیں، ہم نے کتنے لوگوں کے لیے راستے کھولے. یعنی انہوں نے ان کے لیے ایک بہت بڑی ایک گائیڈ لائن. آپ کو جب تک یہ ایوارڈس کیوں ملتے ہیں؟ ایوارڈس ہمیں اپریسیشن ہے نا. Of course, I mean, اور very پھر ہم natural. کیا کرتے ہیں؟ اور زیادہ کام اور کرتے زیادہ ہیں بالکل کہ ہمیں اس سے بڑا بیسیکلی اس سے انرجی. انرجی، اگلا ایوارڈ ملے، اس سے بڑا ملے، انشاءاللہ. اگلے اسٹیج پہ جائیں. تو یہ جو موٹیویشن ہے، اور ہمارا اور وینس ٹی وی کا بھی یہی ہمیشہ سے وتیرہ ہے کہ ہم آپ لوگوں کو ہیلتھی لائف اسٹائل بتائیں، پلس ہم ان لوگوں کو بھی موٹیویٹ کریں انشاءاللہ تعالیٰ. جیسے ہم نے سوچا ہوا ہے، حنیف بھائی نے بھی، ہم لوگوں نے بھی، کہ ہم ان لوگوں کو بھی اب اپنے پروگرام میں ہائی لائٹ کریں گے جو لوگ کوئی اچھے کام کر رہے ہیں. موٹیویشن کے لیے آپ لوگ ہمیں بھیج سکتے ہیں، اپنی سٹوریز بھیج سکتے ہیں، اپنے کارنامے بھیج سکتے ہیں. جو نئے کام آپ کر رہے ہیں ہم لوگ یہاں پہ اس کو ڈسکس کریں گے آپ کے نام کے ساتھ. وینس ٹی وی کا ہمیشہ یہی رہا ہے کہ آپ اپنے ملک کے لیے کام کرنا، اپنے لوگوں کی ترقی کے لیے کام کرنا، اور ہم لوگ بھی اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے ضرور. جی بالکل، آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ 30 ایئرس تک، 30 سال تک جو ہم کھاتے پیتے ہیں، I mean, یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت ریئلی نوٹ کرنے والی بات ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی بنیادیں ڈال رہے ہوتے ہیں بیسیکلی، رائٹ. بالکل. تو ان سالوں تک یہ تو دیکھیں یہی وہ ایج ہوتی ہے جہاں آج کل ہمارے بچے تھوڑا سا معاف کیجیے گا فوکس نہیں کرتے کھانے پینے پہ، ڈائٹ پہ. ایون ہمارے جو ورکنگ جو لوگ ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے. لیکن ان دا مین ٹائم اپنی ڈائٹ پہ بھی فوکس رکھیں. اگر آپ ڈائٹ پہ فوکس نہیں رکھیں گے اور بھاگتے رہیں گے تو بہت جلد آپ تھک جائیں گے. کیا خیال آپ کا ڈاکٹر صاحبہ؟ بالکل. ڈائٹ، بیسک انرجی آپ کو کہاں سے ملتی ہے؟ ڈائٹ سے ہی ملتی ہے نا. 30 سال کے بعد تو پروسیسنگ آپ کی سلو ہو جاتے ہیں نا، بہت سارے پرابلمس شروع ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے کہا ایجنگ، آپ کو پتہ ہے فزیولوجیکل ایجنگ کی اگر ہم بات کریں، جیسے ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، یا تو ایک ہوتی ہے فزیولوجیکل ایجنگ، جب آپ کے سسٹمز جو ہیں وہ ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مطلب ایجنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ 30 ایئر سے نہیں تو 30 ایئر میں نارملی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ینگ ہیں. اور جو نیورولوجیکل چینجز آتی ہیں، نیورولوجیکل ایجنگ 30 ایئر سے شروع ہو جاتی ہے آپ کی. Oh my goodness. آپ سوچئے. اچھا. تو اسی طرح سے یہ ہے کہ اب ہم ایک تو ایجنگ ہو رہی ہے ہماری باڈی میں، جو چینجز ہیں اس کے ساتھ کچھ ایسے ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں جو ہم اس پہ اور اس کو زیادہ تیز کر دیتے ہیں. اس میں اسٹریس ہے، ہماری ڈائٹ ہے، لیک آف سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے، اور ہماری نیگیٹو سوچ. یہ کیا کرتی ہے؟ اس پروسیس کو اور تیز کر دیتی ہے. جی 30 ایئر سے تو ویسے ہی شروع ہو گئی ہماری نیورولوجیکل مطلب برین سے ریلیٹڈ چیزوں پہ. تو آپ نے تو اس کو خود مطلب ہم خود سے خراب کر رہے ہیں نا اپنے لائف اسٹائل سے. یہ ہمارے یہاں جو ایج کا رکھا گیا ہے وہ میکسیمم آئی تھنک 55-60 ہے، جو 60 ہے. جی. لیکن دنیا میں تو ماشاءاللہ لوگ بڑی اچھی زندگی جی رہے ہیں. دا ریزن بیہائنڈ میرے خیال سے وہ خوش رہتے ہیں اور ان کے اوپر اتنے مسائل یا ایشوز نہیں ہوتے جو ہمارے ملک میں یا ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں یا ہمارے شہروں میں ہوتے ہیں. لیکن وہاں کے لوگ تو دے اسٹارٹڈ فرام 60. تو ایجنگ WHO نے کرائٹیریا دیا ہے نا، 60 سے لے جو ہے وہ 74 تک یہ ینگر اولڈ کہلاتے ہیں.
ینگر اولڈ، مطلب ایجنگ 60 سے ہی اسٹارٹ ہوتی ہے لیکن وہ 70 ینگر اولڈ، ینگ اولڈ کہلاتے ہیں. اس کے بعد 74 سے 85 تک جو کرائٹیریا آتا ہے وہ اولڈر اولڈ آتا تو ہے. ہمارے یہاں تو مطلب یہ کہ 60 سے 61 ہی ایک ہی سال دے سکتے ہیں آپ، بہت زیادہ ہے جو حالات جا رہے ہیں. لائف ایکسپیکٹینسی کم ہے نا ہمارے یہاں، کیونکہ ہماری ایوریج ایج جسے آپ لوگ کہتے ہیں، جی اور اس پہ بہت ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں، آپ کی خوراک ڈیپینڈ جی کرتی ہے، آپ کا لائف اسٹائل ڈیپینڈ کرتا ہے نا. تو وہ اب تو خیر پاکستان کی میں بھی لائف ایکسپیکٹینسی بڑھتی جا رہی ہے نا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو سہولتیں مل رہی ہیں، جو کہ آپ کا لائف اسٹائل بہتر ہو رہا ہے، اور 2030 تک جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا ہماری لائف انشاءاللہ ایکسپیکٹینسی میں. نو ڈاؤٹ کام تو خیر ہو ہی رہے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن جو ایشو آ رہا ہے نا کہ دیکھیں جو کھانے پینے کا وقت ہے بچوں کے لیے یا 30 ایئرس تک کے ان دنوں میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب بینگ اے گڈ پیرنٹس یا گرینڈ پیرنٹس نا، ہمیں بچوں کو دیکھتے رہنا چاہیے، ان کی ڈائٹ کی طرف زیادہ فوکس ہونا چاہیے. پڑھائی تو ٹھیک ہے، دے آر ڈوئنگ ماشاء اللہ، آئی مین کام بچے ہمارے کر رہے ہیں. راتوں کو جاگنے والا تو ہم اس میں بڑے کرٹیسائز کر چکے ہیں. اللہ کرے ہماری قوم میں یہ تھوڑا سا معاملہ ہو جائے اور یہ ڈھابے جو ہے نا یہ بند ہونا شروع ہو جائیں یا جلدی بند ہو جائیں، تاکہ یہ لوگ جو راتوں کو بیٹھ کے اپنی نیندیں خراب کرتے ہیں، وچ از ویری بیڈ. آئی مین دیکھیں وہ نیند کا نہ ہونا آپ کی پوری پرسنالٹی کو ڈیمیج کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل بالکل ایسا ہی ہے نا. میں نے بتایا نا برین ڈیٹاکس کرتی، نیند جو ہے وہ برین کو ڈیٹاکس کر رہی ہوتی ہے، صفائی کر رہی ہوتی ہے برا. اب اگر آپ سو نہیں رہے ہیں تو آپ کا برین، اور جیسے ہم نے پہلے کہا جو اسپیشلی ٹین ایجرز جاگتے ہیں، کچھ ایسے ہارمونز ہیں جو آپ کے جو ٹین ایجرز کی گروتھ کے لیے ضروری ہوتے ہیں، فزیکل گروتھ کے لیے، وہ رات میں سیکریٹ ہوتے ہیں. اب وہ بچہ سوئے گا ہی نہیں تو ظاہر سی بات ہے اسی طرح بچوں کے پرابلمس بھی شروع ہو جاتے ہیں پھر. اچھا یہ راتوں کو جاگنے میں چلے تو چائے کا تو سلسلہ ہم کہتے رہتے ہیں، معذرت چاہ رہے ہیں بھائی ڈھابے والوں سے، مطلب لیکن ان دا مین ٹائم سگریٹیں بھی جاتی ہیں بہت زیادہ، بالکل کیونکہ ہاں ویری ایکسپینسو. سگریٹس کو کافی مہنگا کر دیا گیا ہے، بالکل. مجھے خیال ہے، لگتا ہے مجھے نا. پھر بھی لوگ جو ہے نا وہ بے تحاشا پیتے ہیں، اسپیشلی راتوں کو جاگ کے. ایک تو اب ایسے ہی آپ کا برین ڈرائی ہو رہا ہے، پھر آپ بالکل سگریٹ سے اور ڈیمیج کر رہے ہیں اس کو. بالکل ناٹ اونلی سگریٹ برین، ہے. آئی مین یور لنگس. لنگس بھی، ابھی ہم نے جتنی بات کر رہے تھے پچھلے پروگرام میں بھی جو ہم نے برین ہیلتھ کی بات کی تھی، اس میں سب سے زیادہ ڈیمیج ہماری اسموکنگ ہمیں کرتی ہے. ایون کہ بریسٹ کینسر میں بھی جو ہے اسموکرز، اور جتنے بھی کینسر ہے اس میں بھی آپ کی اسموکرز اور الکوہل والوں کو بہت زیادہ فیکٹر، مطلب یہ ایک فیکٹر ہے آپ کے لیے کینسر کاز کرنے کا. تو آپ دیکھیں لنگ کینسر ہوتا ہے کس سے؟ سگریٹ سے ہی ہوتا ہے. بس لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں. دیکھیں بس تھوڑی سی کوشش کر رہے ہیں، راتوں کو جاگنا تھوڑا سا کم کر دیں، آہستہ 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 آہستہ. رات کو جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا یہ بڑا افضل معاملہ ہے. مطلب اگر ہم دین کی بات کرتے ہیں تو اگر فجر کی نماز پڑھے اور آدمی اس کے بعد نہ سوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کے لیے بہت ہی بہتر ہے. بالکل یہ جلدی اٹھنے والا معاملہ، بچے تو بیچارے اٹھتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، ورنہ معاف کیجیے گا وہ بھی نہ اٹھیں. اگر ہمارے راتوں کی اسکولیں شروع ہو جائیں، ایسا کوئی سلسلہ شروع ہو جائے تو یہ بھی معاملہ ختم ہو جائے. یہ جو مائیں اٹھتی ہیں چلے الحمدللہ ماشاء اللہ، لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ان کے والد صاحب سوئے ہوتے ہیں کیونکہ وہ راتوں کو یا تو کام کر رہے ہوتے ہیں یا جاگ رہے ہوتے ہیں بلا وجہ. تو یہ چیزیں ہمارے اندر کیسے ڈیولپ ہوں گی تاکہ یہ بیماریاں، دیکھیں یہ ایک بیماری نہیں ہے آپ کی ہڈیوں کا، جو یہ جاگنا کھانا یہ سارا اسی سے ریلیٹڈ ہے نا بیسیکلی دیکھا جائے تو آپ کا. جی بالکل. ہاں تو ان چیزوں کو بہرحال ہمارے پاس اب ٹائم کا رہ جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں لیکن ٹائم ہمیں 1 منٹ ہے ہمارے پاس. ڈاکٹر صاحبہ کوئی ویسے تو میسیجز آپ کے سارے جی ساری اویئرنیس تو ہم نے دے دی. بس سب آپ لوگوں سے یہ ہے کہ نئی یوتھ، ہمیشہ ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاکستان کا مستقبل ہے. بڑے تو اپنا خیال کر ہی رہے ہیں لیکن آپ کی خالی اپنا خیال ہی نہیں کرنا، آنے والے پاکستان کی جو نئی نسل ہے آپ اس کا خیال کریں اور پاکستان کو مضبوط بنائیں. پاکستان زندہ باد. جزاک اللہ خیر، تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے وینس چینل پہ، ہمارے اس پروگرام پہ، کہ آپ اور ڈاکٹر صاحب جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ، جڑے ہوئے. تو یہی ایک وجہ ہے کہ یہ کنٹینیوسلی چیزیں ہو رہی بہتری کے لیے. آپ نے دیکھا پروگرام، کوشش ہم نے کی ہمیشہ کی طرح، اور یہ کامیابی اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، جڑے ہوئے، فالو کریں گے. دیکھیں آج کا دن ہمیں بہت بڑا میسج دیتا ہے، ریئلی بہت بڑا میسج دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آل رسول کی طرح، شہدائے کربلا کی طرح عمل کرنے والا بنائے، اور حق و سچ کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں، سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ. جھوٹ بولنا ختم کرتے ہیں ہماری بربادی کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے جھوٹ بولنا.
اگر ہم ان چیزوں کو کم کریں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں ساری نعمتیں ہیں, بڑا کرم ہے, اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے. تو بس کوشش کریں آپ بھی ہم بھی, اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. اور انشاءاللہ یاد رکھیے گا جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, پازیٹیو رہیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ پازیٹیوٹی ہی رہے گی ہمارے اندر بھی, ہمارے ملک کے اندر بھی. گمان اچھا ہوگا تو ہر چیز اچھی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں. جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.